العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنی ہوئی چادر لے کر آئی. فقالت، اور کہنے لگی، نسجتها بیدی لأکسوکہا، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں. فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھتے ہوئے قبول فرما لیا. فخرج الینا وانہا لازارہ، پھر آپ اسے تہبند کے طور پر باندھ کر ہمارے درمیان تشریف لائے. فقال فلان، تو ایک صاحب نے کہا، اکسنیہا ما احسنہا، یہ تو آپ مجھے پہنا دیں، کس قدر خوبصورت ہے یہ چادر. فقال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ گئے. ثم رجع فطواہا، پھر واپس آ گئے اور اس چادر کو اتار کر لپیٹا. ثم ارسل بها الیہ، اور اس آدمی کی طرف اسے بھیج دیا. فقال له القوم، پس لوگوں نے اسے کہا، ما احسنت، تو نے اچھا نہیں کیا. لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر اپنی ضرورت سمجھ کر پہنی تھی. ثم سألتہ، لیکن تو نے آپ سے یہ مانگ لی. وعلمت انہ لا يرد سائلا، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کو خالی واپس نہیں کرتے. فقال، اس نے کہا، انی واللہ، اللہ کی قسم، ما سألتہ لألبسہا، میں نے یہ اپنے پہننے کے لیے نہیں مانگی. انما سألتہ لتکون کفنی، میں نے تو یہ اس لیے مانگی ہے تاکہ آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی یہ بابرکت چادر کفنی، میرا کفن بن جائے. قال سہل، راوی حدیث حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فکانت کفنہ، پس یہ چادر اس کے کفن ہی کے کام آئی. حدیث پاک میں ہدیہ قبول کرنے کا جواز ہے، کیونکہ باہم ہدیوں کے تبادلے سے محبت بڑھتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کسی سائل کو خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے. باب التنافس فی امور الآخرۃ والاستکثار مما یتبرک بہ، آخرت کے کاموں میں شوق و رغبت کا اور متبرک چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور
جنت کے بارے میں ہی رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ جنت کی بعض صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بات ارشاد فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ رغبت اور شوق کی کوئی چیز ہے تو وہ جنت ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے دلوں میں جنت کی رغبت اور اس کے مطابق اسے حاصل کرنے کے لیے سعی و جہد ہونی چاہیے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب فشرب منہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب یعنی پانی یا دودھ وغیرہ لایا گیا، فشرب منہ، آپ نے اس میں سے کچھ پیا، وعن یمینہ غلام، اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا، وعن یسارہ الاشیاخ، اور بائیں جانب بزرگ لوگ تھے۔ فقال للغلام، پس آپ نے لڑکے سے فرمایا، اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تیری بجائے پہلے ان بزرگوں کو دے دوں؟ فقال الغلام، تو لڑکے نے کہا، لا، نہیں، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، لا اوثر بنصیبی منک احدا، میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ فطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہذا الغلام هو ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ لڑکا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ باب ہمارا ہے آخرت کے کاموں میں شوق و رغبت کا اور متبرک چیزوں کی زیادہ خواہش کا بیان۔ چنانچہ مجلس میں تقسیم کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے آغاز کیا جائے۔ واقعہ مذکورہ میں دائیں جانب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ابھی نوعمر تھے، جبکہ بائیں جانب عمر رسیدہ بزرگ لوگ موجود تھے۔ بڑوں کی توقیر و احترام کا تقاضا تھا کہ آغاز ان سے کیا جائے، لیکن مسئلے کا تقاضا یہ تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آغاز کیا جائے، کیونکہ وہ دائیں جانب تھے۔ اس لیے آپ نے ان کے اس حق اولیت کو محض ان کے نوعمر ہونے کی وجہ سے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ان سے اجازت طلب کر کے واضح کر دیا کہ صاحب حق ہی کو اولیت دی جائے، چاہے وہ بچہ ہی ہو۔ البتہ اس سے گنجائش نکلتی ہے کہ چھوٹوں کی اجازت کے ساتھ بڑوں کو ترجیح دی جائے۔ دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے، لیکن ان کے سامنے اس سے بھی اہم تر مسئلہ یہ تھا کہ مشروب کا وہ پیالہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا مشروب تھا اور جسے آپ کے دہنے مبارک سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، اس تبرک سے سب سے پہلے وہ خود لطف اندوز ہوں۔ اس لیے انہوں نے بڑوں کے ادب و احترام کے تقاضے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کو ترجیح دی۔ اور باب ہمارا یہی ہے کہ متبرک
چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کا بیان۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کی اہمیت زیادہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین ایوب علیہ السلام یغتسل عریانا، اس دوران کے حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے، فخر علیہ جراد من ذہب، ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں، فجعل ایوب یحثی فی ثوبہ، حضرت ایوب علیہ السلام انہیں لپ بھر بھر کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔ فناداہ ربہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے آسمان سے انہیں پکارا، یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، اے ایوب کیا میں نے تجھے ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا جنہیں تو دیکھ رہا ہے؟ قال، حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، بلا وعزتک، کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، ولیکن لا غنا بی عن برکتک، لیکن تیری برکت سے تو جو مجھ پر نازل ہو بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ یحتی مطلق لینے کے مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی انہیں پکڑ پکڑ کر جمع کرنے لگے، اور حثا دونوں ہتھیلیوں سے کسی چیز کے لینے کو بھی کہتے ہیں، جسے اردو میں لپ بھر کر لینا کہتے ہیں۔ اس میں بھی برکت کا مسئلہ بیان ہوا، اسی مناسبت سے اس حدیث کو اس باب میں بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مال جمع کر کے رکھنے کا اور تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو ننگے بدن غسل کرنے کا جواز معلوم ہو رہا ہے، لیکن بہتر اور مستحب تو یہی ہے کہ ایسی جگہ پر بھی اپنے پروردگار سے حیا و شرم کی جائے اور ستر پوشی کر لی جائے۔ فجعل ایوب یحثی فی ثوبہ، حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔ اس میں محدثین کے کئی اقوال ہیں، اسی تہبند میں رکھ رہے تھے جس کو پہن کر نہا رہے تھے۔ دوسرا قول ہے غسل کر کے جو کپڑا پہننا تھا اس میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ تیسرا قول ہے کہ غسل کرنے کے وقت جو کپڑا قریب میں رکھا تھا اس میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ ولیکن لا غنا بی عن برکتک، مطلب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح انہماک سے ٹڈیوں کو جمع کرنا دنیا کے حرص اور مال و دولت میں اضافے کی خواہش کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی بنا پر تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ جائز مال و دولت میں اضافے کی حرص اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے نفس پر اعتماد ہو کہ اس مال و دولت پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی
نہیں ہوگی۔ باب فضل الغنی الشاکری وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها۔ شکر گزار مالدار کی فضیلت کا بیان، اور شاکر غنی وہ ہے جو جائز طریقے سے مال حاصل کرے اور ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ لیکن جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اسے آسان راستے کی توفیق دیں گے، یعنی نیکی کی توفیق دیں گے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور بچا لیا جائے گا اسے جہنم سے جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی، بلکہ صرف اپنے عظمت والے رب کی، اپنے برتر رب کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقیناً عن قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ وقال تعالی، نیز فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر دو اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ وقال تعالی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ ان تمام آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.